السلام علیکم. آج ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے 4th لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. اس میں ہم کچھ چیزیں جو ہیں ضروری وہ ڈسکس کریں گے. ڈسکشن آن دا روڈ میپ آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ کہ اس میں اس کا روڈ میپ جو ہے کورس کا وہ ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ٹاپک اس سبجیکٹ میں اس کورس میں ہم نے پڑھنے ہیں, کیا کیا چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. فار دا کنوینئنس اینڈ اٹینمنٹ آف آر کورس آبجیکٹیوز وی ڈیوائڈ آر کورس انٹو 42 موڈیولز. ہم نے اس کو 42 موڈیولز میں ڈیوائڈ کر لیا ہے, تقسیم کر لی. ایچ موڈیول انکلوڈس انفارمیشن فار یو ٹو ایکوائر اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ہر جو موڈیول ہے وہ انفارمیشن کے لیے اس میں انفارمیشن انکلوڈ ہوگی آپ کو سمجھنے کے لیے. ایشو ٹو کنسیڈر اینڈ اسکلز فار یو ٹو ڈیولپ کے جو اسکلز ہیں کون کون سی ڈیولپ ہونی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں اپنے کنٹینٹس. روڈ میپ آف کورس. سب سے پہلے کیا ہے؟ انٹروڈکشن, بیسک کانسیپٹ آف مینجمنٹ اینڈ اٹس ریلیشن شپس ود ہیومن ریسورس مینجمنٹ. تھرڈ کیا ہے؟ کمپوننٹس آف این آرگنائزیشن. فورتھ concept of people working together, individual versus group behavior and teams. History of human resource management. New trends at workplace with changing environment. Workforce diversity, pros and cons. Functions of HRM. Relationships between HRM specialist and line managers. Legal and ethical issues in HRM. Human resource planning, human resource information system, HRIS. Jobs analysis, continued job analysis, outcomes, requirement, source of requirement, selection test. Selection process continued, socialization, training and development, maximizing learning, career management, performance appraisal, job evaluation and pricing, compensation system, benefits, role of money in performance of employee, motivation, occupation, healthy and safety, stress management, communication in organization, trade union, conflict and negotiation, power and politics, discipline, HR auditing, HR control process, leadership in an organization, employee separation, international dimension of human resource management, conclusion and review. پھر ہم ڈسکس کریں گے اس کی کی ٹرمز کون کون سی ہیں. سب سے پہلے کیا آ جاتا ہے؟ موٹیویشن. HRM مینجمنٹ کی کچھ فنکشنز آف مینجمنٹ ہوتے ہیں پروسیس میں اینڈ پالیسیز کے لیے, پریکٹسز کے لیے نیڈیڈ ٹو کیری آؤٹ دا پیپل اور ہیومن ریسورس اسپیکٹس آف اے مینجمنٹ پوزیشن انکلوڈنگ ریکروٹنگ, اسکریننگ, ٹریننگ, ریوارڈنگ اینڈ اپریزنگ وغیرہ. سب سے پہلے کیا آ جاتا ہے؟ مینیجرس کون ہے؟ انڈیویژل از این آرگنائزیشن ہو ڈائریکٹ ایکٹیویٹیز آف ادرس, ممبر آف دا آرگنائزیشن پرفارمنگ دا مینجمنٹ فنکشن. مینیجر وہ ہوتا ہے جو انڈیویژلی کسی آرگنائزیشن میں ڈائریکٹ ایکٹیویٹیز دوسروں کی آرگنائز کرتا ہے, چیک کرتا ہے. وہ آرگنائزیشن کا ممبر ہوتا ہے جو ایک مینجمنٹ فنکشن پرفارم کرتا ہے. پھر آ جاتا ہے موٹیویشن مینس ٹو انفلوئنس پرفارمنس آف ادرس اینڈ ٹو ڈائریکٹ the efforts in desirable direction by using different motivational tools that can help in fulfilling the mission of organization. موٹیویشن کیا ہوتی ہے کہ کسی کو کی حوصلہ افزائی کرنا, مختلف ان کی جو پرفارمنس ہے, ان کی جو قابلیت ہے, ان کی جو اسکلز ہوتی ہیں امپلائیز کی, ان کو اور ان کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ ڈیزائریبل ڈائریکشن کے جو ہوتے ہیں بائی یوزنگ ڈفرینٹ موٹیویشنل ٹولس
جو ڈیزائریبل ڈائریکشن ہوتی ہے، جو کہ ضرورت کے لیے جو ضروری ڈائریکشنز ہوتی ہیں، ان کے مطابق ڈفرینٹ موٹیویشنل ٹولز یوز کرتے ہوئے ان کے جو آرگنائزیشن کا جو مشن ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے، جو پرپز ہوتا ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی آرگنائزیشن، اے سسٹم ارینجمنٹ آف پیپل ٹو accomplish some specific purpose۔ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک سسٹمیٹک ارینجمنٹ ہوتی ہے آف پیپل، لوگوں کی، ٹو accomplish some specific purpose، کچھ خاص مقصد، کچھ خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے، کچھ گول اچیو کرنے کے لیے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج، اینی فیکٹر دیٹ الاؤز این آرگنائزیشن ٹو ڈفرینشیٹ اٹس پروڈکٹ اور سروس فرام دوز آف اٹس کمپیٹیٹرز ٹو انکریز مارکیٹ شیئر، یعنی کہ جو مقابلے میں مقابلتاً جو فائدے ہوتے ہیں، اینی فیکٹر دیٹ الاؤز این آرگنائزیشن، جو کسی بھی آرگنائزیشن کو اجازت دیتا ہے فرق کرنے کی، اس کے جو خدمات ہوتی ہیں، اس کے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں، اس کی جو سروسز ہوتی ہے، فرام دوز آف اٹس کمپیٹیٹرز ٹو انکریز مارکیٹ شیئر، دوسرے جو اس کے مقابلے میں کمپیٹیٹرز آتی ہیں، جو دوسرے ان کے مقابلے میں مقابلے والے آرگنائزیشنز آتی ہیں، ان کے مقابلے میں مارکیٹ میں جو شیئر ہوتے ہیں وہ انکریز کرنے کے لیے، بڑھانے کی۔ پھر ہوتا ہے اسٹیک ہولڈرس۔ اسٹیک ہولڈرس کون ہوتے ہیں؟ آل انڈیویژلز اینڈ گروپس دیٹ آر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹڈ بائی این آرگنائزیشنز ڈیسیژنز، کہ جو انفرادی اور گروپ کی صورت میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے ڈیسیژن سے، اس کے فیصلے سے، جو متاثر ہوتے ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ فرسٹ لیسن اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسینشیل آف مینجمنٹ، اس کا نیکسٹ جو ہے سیکنڈ لیسن کل سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔